والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریفیں حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس کائنات کا خالق، مالک، مدبر اور منتظم ہے. بے شمار درود و سلام و ہمارے نبی خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو امتی ہونے کا شرف اللہ رب العزت نے ہمیں نصیب فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میں آپ تمام کا آج کے اس پروگرام میں جمعیت اہل حدیث کی طرف سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ساتھ ہی ساتھ آج کے اس پروگرام کے آغاز کا اعلان کرتا ہوں. سب سے پہلے میں تلاوت کلام پاک کے لیے جناب شیخ تفیق کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. السلام عليكم ورحمة الله. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. اس کے بعد میں ہمارے آج کے مقرر اول امام و خطیب مسجد دارالسلام اہل حدیث فضیلت الشیخ حافظ کلیم الرحمن ریاضی حفیظ اللہ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے عنوان نوجوان میں بگاڑ اس کے اسباب و علاج اس پر خطاب فرمائیں. فضیلت الشیخ حافظ کلیم الرحمن ریاضی حفیظ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. قال اللہ تبارک وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال في موضع آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی و بزرگی، حمد و ثنا سب اللہ رب العالمین خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہیں۔ بعدہ درود و سلام و تمام انبیاء اکرام علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مجھے جس موضوع پر آپ سے لب کشائی کرنا ہے، آپ سے گفتگو کرنی ہے، وہ ہے نوجوانوں میں بگاڑ، اسباب و علاج۔ سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے جتنی قیمتی چیزیں بنائی ہیں، یا جتنی چیزیں اللہ رب العالمین نے انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی ہیں، ان کے قیمتی ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو پروٹیکشن اور ان کے لیے ایک کوچ بنایا ہے، ایک کور بنایا ہے۔ جیسا کہ ہم غذاؤں کو لے لیں، پھل فروٹ کو لے لیں، کیلا ہے، سنترا ہے، ایسے اور دیگر فروٹس، ان کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر کور رکھا ہے۔ جانوروں کو لے لیں، اللہ رب العالمین نے جتنے جاندار ہیں ان کو حفاظت کے لیے ان کی چمڑی دی۔ بعض کو ٹھنڈ سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے گھنے بال دیے، اور بعض کو موٹی چمڑی دی ہے، اور بعض کو بعض کی پیٹھ پر ایک مضبوط کور اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ تو سامعین اکرام، انسانی زندگی میں جو انسانی زندگی کا لب لباب ہے، انسانی زندگی کا سب سے اہم دور جو جوانی ہے، اس قیمتی چیز کی حفاظت کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے ایک کور اور کوچ ہمیں بتایا ہے۔ اس کی حفاظت، اس کی پروٹیکشن کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں چیزیں بتلائی ہیں، اور اس جوانی کی حفاظت ہم کس طرح کر سکتے ہیں، کون سے اعمال ہم انجام دے کر اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی نظروں میں پسندیدہ بنا سکتے ہیں، اور کون سے اعمال سے بچ کر ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے اپنی جوانی کو بچا سکتے ہیں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم ان اسباب کو جانیں گے جن اسباب سے ہماری جوانی خراب ہوتی ہے، اور ان اسباب سے جن اسباب سے ہماری جوانی سدھرتی ہے، وہ چیزیں اور ان اعمال کو اپنا کر ہم اپنی جوانی کو سدھار سکتے ہیں۔ اس کو سب سے پہلے ہمیں جاننا ضروری ہے، وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو اپنا کر ہم اپنی جوانی کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو سامعین اکرام، آئیے ان اسباب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جن کے سبب کی وجہ سے آج امت محمدیہ کی ریڑھ کی ہڈی، اور ہر قوم کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، ان کے نوجوان ہوا کرتے ہیں۔ تو ان نوجوانوں کی جوانی کی حفاظت کرنے کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے، اور جن اسباب کے سبب آج مسلم قوم کے نوجوان دین سے دور ہیں، ان کے اندر اخلاقی بگاڑ آ گیا ہے، ان کے اندر دین سے دوری کا بگاڑ آ گیا ہے، تو ان اسباب کو سب سے پہلے ہمیں جاننا ضروری ہے ان سے بچنے کے لیے۔
تو سامعین اکرام اس کے کئی سارے اسباب ہیں، اور اتنے سارے اسباب ہیں کہ ان سب کا یہاں بیان کرنا، ان سب کا احاطہ کرنا یہاں ممکن نہیں۔ تو میں چند ایک سبب آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ہم سب چاہے نوجوان ہوں، چاہے ضعیف لوگ، ان سب سے یہ امید کرتا ہوں کہ ان اسباب کو ہم مد نظر رکھیں، ان اسباب کو اپنی نظروں میں رکھ کر خراب ہونے والے، اپنی جوانی کو خراب کرنے والے جو اسباب ہیں ان سے اپنے بچوں کو بھی بچائیں اور خود بھی ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ سامعین اکرام، سب سے پہلا سبب جن کی وجہ سے نوجوان قوم بگڑتی جا رہی ہے، سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ ان کے سامنے ان کا مقصد نہیں، ہدف جس کو کہا جاتا ہے، زندگی کا مقصد وہ یا تو بھول گئے ہیں یا انہوں نے جان بوجھ کر اس مقصد کو چھوڑ دیا ہے۔ اور سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ہماری زندگی کے 3 مقصد ذکر کیے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں یہ زندگی دی ہے، یہ یوں ہی عیش کے ساتھ گزارنے کے لیے نہیں دی کہ ہم زندگی میں اس دنیا میں آئے ہیں تو یہ زندگی کسی طریقے سے ہم اچھے کام چاہے برے کام کر کے مزے سے یہ زندگی گزار لے، اس لیے اللہ نے ہم کو یہ زندگی نہیں دی ہے۔ اچھا کپڑا پہن لے، گھر بنا لے، گاڑیاں خرید لے، اس لیے اللہ نے ہم کو یہ زندگی نہیں دی۔ اللہ نے سب سے پہلا اس کا جو مقصد بتلایا، اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ سب سے پہلا مقصد ہماری زندگی کا وہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ اور آپ آج معاشرے پر غور کریں کہ لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت سے کس قدر دور جا رہے ہیں۔ آج ان پر نمازیں پڑھنا مشکل ہو جا رہی ہے، وہ نماز پڑھنے کو گرہ سمجھتے ہیں، جبکہ توحید کے بعد دین اسلام کے اندر سب سے اہم جو رکن ہے، جو کہ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، وہ نماز ہے۔ اور اسی طرح سامعین اکرام، دیگر وہ سارے اعمال اور اقوال جن سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ عبادت۔ اور اللہ رب العالمین جن سے راضی ہوتا ہے ان کاموں کو ہمیں انجام دینا چاہیے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، پہلا مقصد۔ دوسرا مقصد اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس زندگی کا بیان فرمایا، وہ ہے اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا، اللہ رب العالمین کا تقوی ہمارے دلوں میں پیدا ہو۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین نے تم کو اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، کیوں؟ اس لیے کہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری کی زندگی گزارو۔ اور اسی طرح تیسرا مقصد اللہ رب العالمین نے ہمیں اس زندگی کا جو دیا ہے وہ ہے معرفت اللہ، اللہ رب العالمین کو پہچاننا، اللہ رب العالمین کو جاننا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے هو الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدیر۔ اللہ رب العالمین نے آسمانوں کو پیدا کیا، 7 آسمان بنائے، اور اسی طرح 7 زمینیں بھی اللہ نے پیدا کی اور ان کے درمیان اپنے احکامات کو نازل فرمایا، کتابیں نازل فرمائی، انبیاء کو نازل فرمایا، انبیاء کو بھیجا۔ تو کیوں؟ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم اللہ رب العالمین کو پہچانو، تاکہ تم جانو کہ تم کو پیدا کرنے والا کون ہے،
وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ 3 مقاصد اللہ نے ہمیں اس زندگی کے بتلائے ہیں۔ تو سامعین اکرام، نوجوانوں میں جو بگاڑ کا جو سب سے پہلا سبب ہے وہ اپنے مقصد سے بھٹک گئے ہیں۔ تو انہیں اپنے اس پہلے مقصد کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اس کے بارے میں اس کو پہچاننا، اس کو جاننا، اور اس سے اللہ رب العالمین سے ڈر پیدا کرنا، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرنا۔ اسی طرح سامعین اکرام، دوسرا جو سبب ہے جس کی وجہ سے آج نوجوان جو ہے نوجوانوں میں جو بگاڑ کا سبب ہے، وہ دوسرا سبب یہ ہے کہ ان کے پاس وہ سنت کی اتباع اور پیروی نہیں کرتے۔ اور سامعین اکرام، یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان کر دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ڈھالے، اپنی زندگی میں مجھ کو اسوہ اور نمونہ نہ بنا لے، تب تک کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ ایسا بندہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار نہیں ہوگا، ایسے شخص کے لیے آسمان کے دروازے بھی نہیں کھولے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، کہا کہ قال اللہ یا جبریل قل لمحمد، اے جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو، ان من اتا الینا، کہ بے شک جو ہمارے پاس میں آئے گا بغیر اتباع سبیلک و سنتی، اور اس نے تمہاری اتباع اور پیروی نہ کی ہوگی، تمہارے راستے پر نہ چلا ہوگا، لا یفتح له ابواب السماء، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین آسمان کے دروازے بھی نہیں کھولے گا۔ تو سامعین اکرام، دوسرا مقصد جو نوجوانوں میں بگاڑ کا ہے وہ ہے سنت کی اتباع اور پیروی نہ کرنا۔ سامعین اکرام، اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کمپیئر کیجیے۔ کون سی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کون سی اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں، اور کس طرح ہماری زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ اور سامعین اکرام، اسی طرح تیسرا سبب کیا ہے؟ تیسرا سبب نوجوانوں میں بگاڑ کا ہے خود ساختہ زندگی گزارنا۔ سامعین اکرام، اپنی منچاہی زندگی گزارنا، جیسے جی چاہ رہا ہے، جب جی چاہ رہا ہے ہم سو رہے ہیں، جب جی چاہ رہا ہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جب جی چاہ رہا ہے ہم نماز چھوڑ دے رہے ہیں، جو دل میں آ رہا ہے ہم کر رہے ہیں، جیسے دل میں آ رہا ہے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ سامعین اکرام، اگر ایسے ہی زندگی گزارنی ہوتی تو اللہ رب العالمین انبیاء کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ نہ بناتا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ رکھا گیا۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوۃ حسنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ رکھا گیا، تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنایا گیا، ان کی زندگی کو تمہارے لیے نمونہ بنایا ہے، تمہیں کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے تمہیں اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنی ہے، کیسے اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں سے تمہیں بچنا ہے، وہ ہمیں کیسے سیکھنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ اسوہ اور نمونہ بنایا. اور سامعین کرام جو خود ساختہ زندگی گزارتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر، کہ تم جیسے چاہے زندگی گزار لو، اللہ کی نافرمانی میں گزارتے ہو گزار لو، اللہ رب العالمین کی اطاعت میں گزارتے ہو گزار لو، تم جیسے بھی گزارو گے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، انه بما تعملون بصیر، بے شک تم جو کر رہے ہو، تم جو بھی اعمال کر رہے ہو، اچھے کر رہے ہو برے اعمال کر رہے ہو، وہ سارے اعمال کو ہم دیکھ رہے ہیں. اسی طرح سامعین اکرام اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، کہ اے جنوں اور انسانوں ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہوں گے، ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہوں گے اور تمہاری زندگی کا حساب و کتاب لیں گے. ایک ایک وقت کا ہمارے پاس ریکارڈ ہے. ہم تمہارے نیک اعمال کے بارے میں تم سے پوچھیں گے، تمہاری جوانی کے بارے میں تم سے پوچھیں گے، تمہارے بڑھاپے کے بارے میں تم سے پوچھیں گے، تم نے جو مال کمایا ہے اس کے بارے میں ہم پوچھیں گے، اس سے کہاں سے کمایا ہے، کہاں خرچ کیا ہے. یہ ساری چیزیں ہم تم سے پوچھیں گے اور قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہوں گے. حضرت جبرائیل علیہ السلام، امام حاکم نے اس حدیث کو اپنی مستدرک حاکم میں لایا ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور کہنے لگے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عش ما شئت، تم جیسے چاہو زندگی گزار لو، فإنک میت، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اور وہ کیا ہے کہ تمہیں موت کا گھوٹ پینا ہے. آپ کو یہ زندگی یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہوگا. اور آگے کہا وَاعْمَلُوا مَا شِئْتَ، جو چاہو تم عمل کر لو، فَإِنَّكَ مُجْزَى بِهِ، اور یاد رکھو تم جو عمل کرو گے اس کا تمہیں بدلہ دیا جائے. اور آگے کہا وَاحْبِبْ مَنْ شِئْتَ، جس سے چاہو تم محبت کرو، فَإِنَّكَ مُفَارِقَهُ، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ تمہیں اس کو چھوڑ کر جانا ہوگا. تو سامعین اکرام، نوجوان جو آج اپنی منچاہی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی منمانی زندگی جو گزار رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ ان سے اس کا حساب و کتاب نہ لیا جائے. سب سے پہلے سامعین اکرام، نوجوان سے اس کی نوجوانی کے بارے میں سوال کیا جائے. تو نوجوانی کے بارے میں جب سوال ہونا ہے تو سامعین اکرام ہمیں اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی اطاعت میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح سامعین اکرام ایک اور سبب جو نوجوانوں کے بگاڑ کا ہے وہ ہے عدم معرفت السنہ، کہ وہ سنت کیا چیزیں ہیں ان سے وہ نابلد ہیں. وہ نہیں جانتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زندگی گزارتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مسکراتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بات کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ میں کیا رویہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دشمنوں کے ساتھ میں کیسا برتاؤ تھا. آج نوجوان ان تمام باتوں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ناواقف ہے، نابلد ہے. اور یہ بہت بڑی وجہ ہے نوجوانوں کی خرابی کی، نوجوانوں کے اندر بگاڑ کا یہ ایک بہت بڑا سبب ہے. جبکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. تو جب بندہ جانے گا نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کون سی چیز دی ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سی سنتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں سے روکا ہے، کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، تب تک کیسے وہ اس اللہ کے فرمان پر پورا اترے گا؟ جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے کر کیا رویہ تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لو ترکت سنتا لخفت علی نفسی الضلالہ، اور اس قول کو یاد رکھیے اور ہمیشہ یاد رکھیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو انبیاء کے بعد سب سے بہترین انسان ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھ سے ایک سنت بھی، کوئی سنت مجھ سے چھوٹ جاتی تو مجھے اپنے نفس پر گمراہی کا ڈر ہونے لگتا، مجھے اس بات کا ڈر ہونے لگتا کہ کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ما ترکت سنتا الا عملت بها مرة فی حیاتی ولا مرة فی حیاتی، کہ کوئی سنت میں نے ایسی نہیں چھوڑی جس پر زندگی میں ایک مرتبہ عمل نہ کیا، جو بھی سنت مجھ تک پہنچتی اس کے اوپر کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ ضرور عمل کر لی۔ تو سامعین اکرام، سنتوں کو نہ جاننا یہ بھی آج نوجوانوں میں بگاڑ کا سبب ہے۔ اسی طرح ایک اور سبب جو نوجوانوں میں بگاڑ کا ہے وہ ہے قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ سامعین اکرام، قرآن کریم کو لے کر نوجوانوں میں اتنا عجیب ماحول بنا ہوا ہے کہ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ 30 سے 40% ایسے نوجوان ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ غلط پڑھنا وہ تو الگ بات ہے، تجوید اور اس کے قواعد سے نہ پڑھنا یہ تو الگ بات ہے، اس کے علاوہ قرآن کو پڑھنا ہی نہیں آتا۔ اب آپ بتائیے کیا یہ نوجوانوں کی خرابی کا اور نوجوانوں میں بگاڑ کا سبب نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین ان سے کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کون سے احکامات نازل فرمایا ہے، کن چیزوں سے روکا ہے، کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، اور جس کے پڑھنے پر اللہ رب العالمین نے اتنا ثواب رکھا ہے، جب نوجوان اس کو نہیں جانیں گے تو آپ بتائیے کیا وہ گمراہ نہیں ہوں گے؟ اور کیا قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مد مقابل کھڑے ہو کر گواہی نہیں دیں گے؟ سامعین اکرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ان لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے، ان لوگوں کے مد مقابل کھڑے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، کہ یہ میری قوم تھی، اللہ رب العالمین یہ میری قوم تھی جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اب آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے مد مقابل کھڑا ہو جائے کیا وہ کامیاب ہوگا؟ کیا اس کی کامیاب ہونے کی امید کی جا سکتی ہے؟ اور سامعین اکرام، یہ وہ کتاب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، یہ وہ کتاب ہے جس قوم نے اس قرآن کو اپنا لیا، اللہ رب العالمین اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی مثال آپ کے سامنے، قرآن کو انہوں نے اپنا لیا، اپنی زندگی میں اتار لیا، اس کا عملی جامہ اس کو پہنا دیا پورے قرآن کو، تو اللہ رب العالمین نے پوری دنیا پر ان کو قابض کر دیا۔ اور جیسے ہی ہم نے قرآن کو چھوڑا، قرآن کو پسے پشت ڈالا، آج مسلمانوں کا مقام و مرتبہ ہمارے سامنے ہے، کس طرح پستی اور کا شکار مسلمان ہے یہ آج ہمارے سامنے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے قرآن کو چھوڑ دو۔ اسی طرح سامعین اکرام، قرآن کو لے کر صحابہ اکرام کا کیسا رویہ تھا اور ہمارا کیسا رویہ ہے
یہ آپ اور ہمارے سامنے بہت اچھے طریقے سے. تو سامعین اکرام یہ بھی ایک وجہ ہے نوجوانوں میں بگاڑ کی، قرآن کو چھوڑ دینا. اسی طرح سامعین اکرام ایک اور وجہ ہے، وہ ہے عدم معرفت التوحید، عدم معرفت العقیدہ، کہ عقیدے کو نہیں جانتے ہم. اللہ رب العالمین کی توحید کو ہم نہیں جانتے. اور شیخ نے آج جو جمعہ کا خطبہ دیا، اللہ شیخ کو برکت دے، آپ نے پورے خطبے کے اندر الحمدللہ توحید کی جو تینوں قسمیں اس کو آپ کے سامنے مفصل طریقے سے ذکر کیا. اور بعض لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا آج سے پہلے کہ توحید کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں. تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم عقیدے سے اور توحید سے کتنے دور ہیں اور کتنے نابلد ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے ہماری تخلیق کا مقصد یہ بتلایا ہے کہ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. هُوَ الَّذِي خَلَقَ 7 سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ. اور آگے فرمایا يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا. اللہ رب العالمین کو جاننا، اللہ رب العالمین کو پہچاننا، یہ ہماری زندگی کا اللہ رب العالمین نے مقصد رکھا. تو یہ بھی ایک سبب ہے نوجوانوں میں بگاڑ اور خرابی کا. اسی طرح سامعین اکرام ایک اور جو سبب ہے وہ ہے اتباع ہوا، اور اسی طرح اتباع شہوات، اور اسی طرح اتباع شیطان. یہ تینوں چیزیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں الگ الگ ذکر. اللہ فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اور فرمایا ولا تتبع الہوى فیضلک عن سبیل اللہ، کہ تم اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے، تم اگر اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرو گے تو اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے. اور فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، کہ اکثر لوگ اپنی نفسانی خواہشات سے بہک گئے. اسی طرح سامعین اکرام اللہ رب العالمین نے جہنم کو شہوات سے گھیر دیا، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں شیطان کی پیروی سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. کہ شیطان چاروں طرف سے آ کر ہمیں بہکائے گا، اور صراط مستقیم پر وہ بیٹھا ہوا ہے، تو جو اس کے بہکاوے میں آ جائے گا وہ صراط مستقیم سے بھٹک جائے گا. تو ہمارے نوجوانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اور ہمارے نوجوان جو دین سے دور ہیں، جو ان کی زندگی میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، اس کی ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ وہ یا تو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یا تو شہوتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یا تو شیطان کی اتباع اور پیروی میں لگے ہوئے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے کئی طرح کی شہوات قرآن کریم میں ذکر کی. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. تو ان تمام شہوتوں سے ہمیں بچنا ہے. یہ بھی ایک سبب ہے نوجوانوں میں بگاڑ کا. اسی طرح سامعین اکرام ایک اور سبب نوجوانوں میں بگاڑ کا وہ ہے جہالت، لا علمی، دین کا علم نہ ہونا. اور سامعین اکرام یہ جو جہالت ہے، اللہ رب العالمین نے قوموں کی مذمت کی ہے اس جہالت کی وجہ سے. قوم موسیٰ کے بارے میں کہا کہ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، کہ میں تمہیں جاہل قوم سمجھتا ہوں. اسی طرح قوم لوط کے بارے میں فرمایا بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم جاہل قوم ہو. اور اسی طرح قوم نوح کے بارے میں فرمایا قال انکم قوم تجہلون، قوم تجہلون، بلکہ تم کیا ہو؟
جاہل قوم. اور سامعین کرام امت محمدیہ کے بارے میں بھی یہ بات کہی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان بین ید الساعۃ لایاما یکثر فیها الجہل. قیامت سے پہلے ایسے ایام آئیں گے جن میں جہالت عام ہوگی, جن میں جہالت پھیل جائے گی. اور کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا. تو لوگ کیا کریں گے؟ جاہلوں کو اپنا سردار بنا دیں گے. فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. اور ان سے سوالات کریں گے تو وہ جن کے پاس علم نہیں ہوگا وہ ان کو فتوا دیں گے, دین کے بارے میں ان کو بتائیں گے, اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو یہ جہالت اور دین سے نابلد ہونا یہ ایک بہت بڑا سبب ہے کہ آج نوجوانوں میں بگاڑ پیدا ہوا ہے. اسی طرح سامعین اکرام ایک اور اہم سبب یہ ہے نوجوانوں میں بگاڑ کا, وہ ہے چھوٹی اور بڑی معصیتیں. چھوٹے بڑے گناہ جو عام طور پہ ہم لوگوں سے ہوتے رہتے ہیں, جن کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں. سلف کہا کرتے تھے کہ رب معصیت یسلب من العبد دینہ, کہ کبھی کبھی معصیتیں بندے سے اس کے دین کو چھین لیتی ہیں. اور بنی اسرائیل سے اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین سے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین ہم تیری اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں تو ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کم اعاقبکم ولا تدرون, کہ میں تمہیں کتنی سزائیں دیتا ہوں تم نہیں جانتے. اور آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے الیس قد حرمت علیکم حلاوت مناجاتی, کہ کیا میں نے تمہارے اوپر اپنی مناجات کی مٹھاس کو حرام نہیں کر دیا؟ سامعین اکرام آج ہمیں اپنی عبادتوں میں لذت کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ اللہ رب العالمین کی ہم عبادت کرتے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں نیک اعمال کرتے ہیں, صدقہ اور خیرات کرتے ہیں, ہمیں وہ ایمان کی لذت اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کی وہ مٹھاس کیوں نہیں مل رہی؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ سامعین اکرام اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جو معصیتیں کرتے ہیں جن کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں, چاہے وہ چھوٹی معصیت ہو بڑی معصیت ہو, اور ہم آئے دن میں لگاتار ہم ان معصیتوں میں ڈوبے رہتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اور آج کا جو ماحول ہے اور آج کا جو دور چل رہا ہے, موبائل اور انٹرنیٹ کا دور, اس میں تو بہت زیادہ ہم جو ہے معصیتوں کا شکار ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں میں بگاڑ پیدا ہو. اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہمیں اپنی اللہ رب العالمین کی عبادت میں وہ لذت اور اس کی مناجات میں وہ مٹھاس نہیں مل رہی ہے جو ہمیں ملنی چاہیے. اسی طرح سامعین اکرام ایک اور اسی طرح کئی سارے اسباب ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اہل علم سے علم حاصل نہ کرنا. اہل علم سے علم حاصل نہ کرنا. سامعین اکرام اس کے بارے میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ تعلم العلم قبل ان يقبض, کہ تم علم کو اٹھا لیے جانے سے پہلے علم حاصل کر لو. وقبضه ان يذهب باصحابه, اور اس کا اٹھا لیا جانا کیا ہے؟ اہل علم کو اٹھا لیا جانا ہے. اور آگے فرمایا کہ فمالی اراکم ارا علماءکم یموتون. سامعین اکرام ابھی ہم جانتے ہیں کہ ابھی جو کورونا کا دور جو گزرا ہے اس میں کتنے بڑے بڑے علماء اکرام کی وفات ہوئی, کتنے بڑے بڑے علماء اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہو گئے, ان کے ساتھ میں ان کا علم بھی رخصت ہو گیا. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات اس وقت کہی تھی کہ فما لی ارا علماءکم یموتون وجہالکم لا یتعلمون, کہ کیا بات ہے,
میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے علماء جا رہے ہیں اور تمہارے جوہلا جن کے پاس علم نہیں ہے وہ علم حاصل نہیں کر رہے. اور آگے کہتے ہیں کہ فَمَا لِي أَرَاكُمْ شِبَاعًا مِّنَ الطَّعَامِ، اور کیا بات ہے کہ میں تمہیں کھانے سے بھرے پیٹ دیکھ رہا ہوں، اور لیکن کیا ہے جِيَاعًا مِّنَ الْعِلْمِ، لیکن تم علم سے بھوکے ہو، علم کے بھوکے ہو، لیکن تمہارے پیٹ، تمہارے دل و دماغ، تمہارا جسم علم سے خالی ہے. یہ بات ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہی. تو سامعین اکرام، علماء سے علم حاصل کرنا نہ کرنا یہ بھی ایک سبب ہے. نہ کرنا علم، علماء سے علم حاصل نہ کرنا علماء نوجوانوں میں بگاڑ کا یہ بھی ایک سبب ہے. تو سامعین اکرام، اسی طرح ایک سبب یہ بھی ہے کہ فضول چیزوں میں وقت ضائع کرنا. اسی طرح نوجوانوں میں بگاڑ کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے آئیڈیل انبیاء کو، اپنا آئیڈیل صحابہ اکرام کو نہ بنایا، بلکہ انہوں نے آج دنیا کے جو ستارے جن کو کہا جاتا ہے فلمی ستارے، ان کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے. جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپنا آئیڈیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بناتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل بناتے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنا آئیڈیل بناتے. تو نہ بنانے کی وجہ سے، صحابہ اکرام کو اپنا آئیڈیل نہ بنانے کی وجہ سے آج نوجوانوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا. اسی طرح ایک اور سبب یہ بھی ہے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتے ہیں، جو کہ دین کا مقصد کیا ہے؟ انسانوں کا محاسبہ کرنا ہے، ان کا تزکیہ کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں غلط کاموں سے پاک و صاف کرتے ہیں. سامعین اکرام، اسی طرح اور کئی سارے اسباب ہیں جن کو ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے، جو کہ ذکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. انشاءاللہ آئندہ جب بھی موقع ملے گا تو ان اسباب کو میں ضرور ذکر کروں گا. اور سامعین اکرام، یہ سارے اسباب ہیں، یہ سارے اسباب نوجوانوں میں بگاڑ کے ہیں. اور سامعین اکرام، اسی طرح ایک اور سبب جس کے اوپر ہماری نظر نہیں ہے، وہ سبب ہے ہمارے گھروں کے ذمہ داروں کا، ہمارے بچوں کے جو سرپرست ہیں، والدین ہیں، ان کا نیک وکار اور ان کا دین میں آگے بڑھنا، پیچھے رہنا ان کا یہ سبب ہے کہ اس کی وجہ سے بھی آج نوجوان کیا ہے، دین سے دور ہے. آج نوجوانوں کے اندر بگاڑ جو پیدا ہو گیا ہے یہ ان کے بڑوں کی وجہ سے. آپ مانے نہ مانے لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ ہمارے بچے، گھروں میں بچے اپنے بڑوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں. جب بچہ دیکھے گا کہ میرے والد کو ایک شخص بلانے آیا اور میرے والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جا بیٹا بول دے کہ میرے والد گھر پر نہیں ہے، جب بچہ دیکھ رہا ہے کہ میرا والد جو ہے مجھ سے جھوٹ بلوا رہا ہے، جب بچہ دیکھ رہا ہے کہ میرا والد گٹکا کھا رہا ہے، جب بچہ دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ جو ہے سگریٹ پی رہا ہے، جب بچہ دیکھ رہا ہے کہ مسجد سے اذان ہو رہی ہے، میرا باپ مسجد میں نماز کے لیے نہیں جا رہا ہے، جب بچہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف اسے بلایا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات کی طرف اسے بلایا جا رہا ہے اور غلط کاموں سے روکا جا رہا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے والد ان چیزوں میں شمار نہیں ہو رہے، ان چیزوں کو نہیں کر رہے ہیں، مسجد میں نماز کے لیے نہیں آ رہے ہیں، گٹکا کھانا اور سگریٹ پینا نہیں چھوڑ رہے ہیں، تو آپ بتائیے وہ جو بچہ بڑا ہوگا وہ کیا دیکھ کر بڑا ہو رہا ہے؟ وہ تو یہی دیکھ کر بڑا ہو رہا ہے جیسا باپ کر رہا ہے ویسا مجھے بھی کرنا ہے. اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو ایسے ہی ساتھیوں کو چنتا ہے جو اللہ کی نافرمانیوں میں بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، جو اللہ کی اطاعت میں مددگار نہیں ہوتے، اللہ کی اطاعت میں معاون نہیں ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو وہ دوست بناتا ہے. تو اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے خلیل تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان کو ویسا ہی بیٹا عطا کیا. اور اسی طرح بہت سارے لوگوں کی ہمارے سامنے مثال ہے. تو سامعین اکرام، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیکوکار ہو، اللہ رب العالمین کے دین کی خدمت کرے، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرے. تو ہمیں اپنے بچوں کے سامنے ہمیں ایک مثال بننا پڑے گا، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے والا، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنے والا،
تب جا کے وہ بچہ دیکھے گا کہ میرا والد جو ہے، میرے والد اس طرح اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اس طرح اللہ کے فرامین کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بنایا ہوا ہے، تو انشاءاللہ وہ آپ کا بیٹا بھی آپ کو دیکھ کر آپ ہی کی طرح بننے کی کوشش کرے گا۔ اور سامعین اکرام، یہی وجہ ہے کہ والدین کی باتوں پر بچے جو ہے عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں، کہ ان کا جو ہے دین سے دوری کی وجہ سے ان کی باتیں اپنے بچوں پر ان کی باتیں بچوں پر اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ بھی اس بات پر عمل نہیں کرتے جس بات کا اپنے بچے کو حکم دے رہے ہوتے ہیں۔ تو سامعین اکرام، وقت کافی ہو گیا، میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں۔ تو سامعین اکرام، اسی طرح یہ جو اسباب میں نے گنائے ہیں، اس کے علاج بھی یہی ہے کہ ان اسباب کو ہمیں پلٹ لینا ہے۔ اللہ رب العالمین کو ہم نہیں جانتے ہیں، عقیدہ نہیں جانتے ہیں، ہمیں عقیدہ سیکھنا ہے، یہ اس کا علاج ہے۔ اسی طرح جو نوجوان قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں، ان کو قرآن سیکھنا چاہیے۔ جو اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہیں جانتے ہیں، انہیں سنتوں کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سامعین اکرام، جو دین کا علم نہیں رکھتے ہیں، انہیں دین سیکھنا چاہیے۔ یہی طریقہ ہے اور یہی علاج ہے ان ساری چیزوں کا، کہ ہمارے نوجوان دوبارہ اللہ رب العالمین کے فرما بردار بن سکتے ہیں، ہماری امت کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں، اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں، جب ہم ان اسباب کو پلٹ کر اس کو علاج بنا لیں گے۔ سامعین اکرام، اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو اللہ رب العالمین اس کا مطیع و فرما بردار بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اسوہ اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کی طرح اللہ سے محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زندگی گزارنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کو نیکوکار بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کو اللہ رب العالمین ان کی اصلاح فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے والدین کو معاف فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے اساتذہ کو معاف فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے مرحومین کو معاف فرما۔ اللہ رب العالمین جو لوگ یہاں پر جمع ہیں اور جو بھی مسلمان جہاں کہیں کوئی پریشانی میں ہو، اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو مسلمان جن کے اوپر جو قرض دار ہیں، اللہ رب العالمین ان کے قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل نکال دے۔ اللہ رب العالمین تو جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔